ابھی آپ کو لیے چلیں گے براہ راست جہاں پر ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک ایسا پاکستان جس میں کہ پاکستان کے تمام لوگوں برابر کے وفادار اور برابر کے حقدار تسلیم کیے جائیں، ہم سب مل کے ایک ایسے ہی پاکستان کا خواب دیکھیں گے۔ اور اس وقت پاکستان کے تمام علاقوں کی سیاسی جماعتوں نے مل کر پاکستان کے اندر ایک بہتر جمہوریت کی جدوجہد شروع کی اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا۔ بہت بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے آپ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، میڈیا کے حضرات کو، پاکستانیوں کو، عالم اسلام کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ اس امید کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ آنے والا وقت ہم تمام مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، ہمارے پیارے پاکستان کے لیے، ہمارے شہر، ہمارے صوبے کے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا، اور ہم سب مل کر جو انسانیت کی خدمت کا جذبہ رمضان کے 30 دنوں میں ہوتا ہے، اس جذبے سے سرشار رہ کر رمضان کے بعد بھی لوگوں کی، انسانیت کی، دکھی دلوں کی اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز خدمت کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے تاکہ لوگوں کو جوڑ سکے، محبتیں بانٹ سکیں اور لوگوں کے غموں کو کم کر سکیں انشاءاللہ۔ یہ بتائیے خالد بھائی، کل سے کچھ اطلاعات چل رہے ہیں، آپ کے نام وغیرہ فائنل کر رہے ہیں گورنر کے لیے، اس کے حوالے سے بتا دیں۔ اور دوسرا جو تھوڑا نزدیک آئیے گا سر، پیپلز پارٹی کے ساتھ جو حکومت میں آپ شامل ہونے جا رہی ہے، فائنل ہو گیا، آپ حکومت میں شامل ہو رہی ہیں، اور کیا جناب وزارتیں لے رہے ہیں یا 4 وزارت؟ جناب ہم نے میرا خیال ہے یہ اس کی وضاحت جو ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی کر چکے ہیں۔ ہمارے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن قائم ہوا ہے جس میں ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے اور اب سب کے مینڈیٹ کے حساب سے سب کے حق حکمرانی کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے، یہ ایک ضابطہ ہے اور ایک ورکنگ ریلیشن ہے جس پہ کام ہو رہا ہے۔ جہاں تک حکومت میں شامل ہونے کا معاملہ ہے، ابھی تو مل کے چلنے کا فیصلہ ہوا ہے، وہ چل کے آگے دیکھیں گے کیا ہوگا۔ گورنر کی ضرورت پڑی تو گورنر بھی آ جائے گا۔ ملک میں انتشار پھیلانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی مدینے میں وہ واقعہ پیش ہوا ہے، کل رات کو مفتاح اسماعیل کے پاس جو ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، یہ سوال چلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی نے بھی شروع کیا ہے، پاکستان کے اندر سیاست میں شرافت اور رواداری اور برداشت، اس کے بغیر سیاست کا نہ ہونا بہتر ہے، اس کے ساتھ ہی سیاست آگے بڑھ سکتی ہے۔ اچھا برداشت صاحب، یہ شرافت ون وے ٹریفک چل رہی ہے، ایک طرف لوگ گالیاں دے رہے ہیں، آپ شرافت کی بات، یہ تو ون وے ٹریفک چل رہی ہے۔ دیکھیے، وقت ثابت کرے گا ہمارے اقدار کیا ہیں، ہمارے سیاسی اصول کیا ہیں اور ہمارے ناقدین کے اقدار اور سیاسی اصول کیا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ساری پاکستانی قوم جو ہے اس کو اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نہ سیاسی اقدار ہے، نہ کوئی سیاسی فلسفہ ہے، نہ کوئی سیاسی اصول ہیں، اور جو روزہ رسول پہ کہہ لیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو حادثہ ہوا وہ بڑا افسوسناک تھا، شرمناک تھا، اور یہ جو عزت و احترام اپنی سیاست سے ہم ختم کرتا جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط چیز ہے، افسوسناک ہے۔ انسان کو، جس طرح خالد بھائی نے کہا، رواداری کا ہمیشہ ثبوت دینا چاہیے، عزت و احترام کا ہمیشہ ثبوت دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نصیحت دے، ہم لوگ تو اپنے فلسفے پر قائم اور انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ بتا دیں، شہر میں 15 روز سے 20 روز سے پانی کا بحران چل رہا ہے، کیا اقدامات کیے؟ آج اس کے روز بھی لوگوں گھروں میں پانی نہیں ہے، اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیے، پانی کا جو مسئلہ ہے، ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی اور مرتضی وہاب کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی نے کہا ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ سابقہ حکومت نے انتقامی کارروائیاں کی، تاریخ کی بدترین انتقام لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے توشہ خانہ سے قواعد سے ہٹ کر کچھ نہیں لیا۔ عمران خان نے ان پر الزام لگایا، وہ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جہاں پر آج بھی اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، ماں باپ کے پاس، آج بھی غریب کے بچے نے پھٹے کپڑے پہنے عید کے دن، آج بھی ان کے گھر میں عید کے دن بھی سوئیاں تو دور کی بات، فاقہ ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ 74 سال میں پاکستان کی تاریخ میں
ایسے بدترین معاشی حالات نہیں دیکھے اس قوم نے. مہنگائی نے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی. نوجوان بے روزگار ہیں, ذہنی مریض ہو گئے. پچھلے دور میں عوام سے جھوٹ بولنے کے علاوہ عمران نیازی نے کچھ نہیں کیا. میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ آج خوشیاں منائیں اپنے پیاروں کے ساتھ, لیکن یہ بھی مصمم ارادہ کریں کہ جو لوگ آج اپنے بچوں کو نئے کپڑوں میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آج ان کے پاس پیسے نہیں, اپنے بچوں کو سیر کے لیے باغ میں لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن کھانے کے لیے پیسے نہیں, تو ہم نے مل کر کاوش کرنی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کامیاب کرے کہ ہم نے ایسے کام کرنے ہیں جس سے اللہ کی مخلوق راضی ہو, اور کمر توڑ مہنگائی کے لیے آپ باجی ان کو منع کریں, بات نہ کریں. میں عوام کی بات کر رہا ہوں, آپ سب کو بات سننے دیں. یہ بڑی اہم باتیں کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ پورے شہر لاہور میں کمیٹیاں بناؤں گا. جو غریب آدمی جب بازار میں جائے کم از کم اس قیمت کے مطابق تو اس کو اپنا چیز ملے نا, اور آپ نے اس پہ پہرا دینا ہے. اس لیے نہیں کہ آپ کو ووٹ ملے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو. اللہ راضی ہوگا تو ووٹ بھی ملیں گے انشاءاللہ. اور ہم نے 4 سال بدترین گند اس شہر لاہور میں دیکھا. جب شہباز شریف صاحب نے یہ حکومت چھوڑی تو صبح سویرے سڑکوں پہ مشینیں ہوتی تھیں, اندرون شہر چنچی پر صفائیاں ہوتی تھیں. آج یہ شہر میں ہر طرف گند ہے. تو انشاءاللہ ہم اسی نظام کو آپ کی دعاؤں سے واپس لے کے آئیں گے. اور مجھے نہیں پتا کہ ہماری سیاست کہاں پہ جائے گی, لیکن اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ دن رات محنت کریں گے, اللہ سے رہنمائی مانگیں گے, عوام کی خدمت کریں گے. اور جب دلوں کے حال اللہ جانتا ہے, جب نیت صاف ہوتی ہے اللہ پہاڑوں میں سے راستہ بناتا ہے انشاءاللہ. تو ہم نے شکر بجا لانا ہے اور خدمت کرنی ہے صدقے دل سے, لوگوں کی دعائیں لینی ہے انشاءاللہ تعالی. تو میں آپ کو پھر عید کی مبارک دیتا ہوں اور پھر کہوں گا کہ خوشیاں منائیں, لیکن ان کے دکھوں کو, جن گھروں میں آج فاقے ہیں, جن کے بچوں کے پاس آج بھی پھٹے کپڑے ہیں, ان کا دکھ بھی محسوس کریں اور اپنے ہمسایوں کا خیال کریں. تو مہربانی اب آج آپ نے بڑے نعرے لگائے, میں اب نعرہ لگاؤں گا, آپ میرے نعرے کا جواب دیں گے. اور نعرہ آج ایک ہی لگے گا, میں نعرہ لگاؤں گا اور آپ میرے نعرے کا جواب دیں گے. پاکستان, پھر سے پاکستان. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان بہت شکریہ سر. قبل اس کے کہ میں آپ کے اور اپنے ہر دل عزیز, ہمارے چٹان کی طرح مضبوط, شباز سپیڈ کے حامل ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو دعوت دوں, میں ریکویسٹ کروں گا جنرل سیکرٹری لاہور کی حیثیت سے کہ قائد محترم, یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے ہمیں مشکل میں نہیں چھوڑا, جو ڈٹ کر ہمارے خاندان کی طرح ساتھ کھڑے رہے. ہم نے اس سفر میں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جاتی عمرہ میں کارکنان سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن اور بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف صاحب, میاں مشتبہ شجاع الرحمان صاحب, خواجہ
عمران نذیر صاحب اور شہر لاہور کے میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم۔ آج عید کا دن ہے اور یقیناً میری طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، پوری قوم کو، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ یہ عید اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے ہم سب کے لیے ترقی اور خوشحالی کا پیغام لے کر آئے اور پاکستان کو ان شدید مشکلات سے نجات دلائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، یقیناً آج شہر رمضان میں آپ نے روزے رکھے اور نمازیں پڑھی، نوافل پڑھے، تہجد میں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سر سجود ہوئے اور پاکستان کے لیے آپ نے بہت دعائیں مانگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مشکلات کا سفر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی کمال مہربانی سے صرف اور صرف محنت محنت محنت، امانت اور دیانت سے یہ سفر اور یہ مشکلات حل ہوں گی۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں حالات بدل سکتے ہیں، لیکن اسی کا یہ فرمانا ہے کہ محنت کرو، محنت کرو، نماز پڑھو اور رزق کی تلاش کے لیے نکل جاؤ، یہ اسی کا حکم ہے۔ اور مجھ سے فضل مانگو، اپنے رب سے فضل مانگو تو وہ کرم کرتا ہے اور مہربانی کرتا ہے اور خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ آج یہی پیغام عید کے دن ہم سب کے لیے ہے، پوری قوم کے لیے ہے۔ میں اس وقت جو شدید مشکلات ہیں اس کا میں اس وقت صرف چلتے چلتے ذکر کر رہا ہوں۔ میں انشاءاللہ جلد ہی اپنی انتہائی پیاری اور انتہائی محنتی قوم سے خطاب کروں گا، تو اس میں انشاءاللہ ان تمام مسائل کا میں بھرپور ذکر کروں گا۔ لیکن اس وقت صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت شدید ترین معاشی خطرات میں گھرا ہوا ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ان مشکلات کا اندازہ تھا اور ہے، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ ہم مل کر جو، ذرا مہربانی کریں، ذرا 1 سیکنڈ ذرا مہربانی کریں، انشاءاللہ سب مل کر جو یہ ہماری ایک متحدہ جو پارٹیز ہیں، جو اس حکومت کے حصے دار ہیں، ہم سب مل کر، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، ہم مل کر انشاءاللہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بطور ایک ناچیز انسان کے، خطا کار انسان کے، میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سہارے پر اور اس پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان مشکلات کو حل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے پوری کوشش کریں گے، مگر اس میں آپ کی بھرپور تعاون، آپ کی بھرپور سپورٹ اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔
میں آج یہاں پر جو میرے بزرگ بھائی اور بہنیں موجود ہیں، میں اکثر آپ کے چہروں کو پہچانتا ہوں، اور اکثر آپ میں سے وہ لوگ ہیں ہمارے بزرگ نوجوان اور بہنیں جو کہ یہ پچھلے 3.25 سال کے عرصے میں ہم جیلوں میں آتے اور جاتے رہے اور عدالتوں میں آتے اور جاتے رہے. آپ نے کوئی دن ایسا نہیں چھوڑا جس دن آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہو، اور آپ نے ہر چیز بھلا کر آپ نے جو ہمارے ساتھ رہے دن رات ان 3.25 سال کے مشکل اوقات میں. یہ گھڑیاں اور یہ آپ کی محبت، آپ کی وفا اور آپ کا ساتھ میں اور میاں نواز شریف، مریم نواز شریف، حمزہ شہباز شریف، پوری پارٹی کی قیادت آپ کی اس محبت کو اور بے پناہ محبت کو کبھی نہیں بھلا پائیں گے انشاءاللہ. آپ نے اس مشکل وقت میں اس مشکل وقت میں جس طرح میاں نواز شریف کا ساتھ دیا، جس طرح شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ اور خواجہ سلمان رفیق اور دوسرے ساتھی حافظ نعمان اور جتنے بھی ہمارے ساتھی مفتاح اسماعیل اور جتنے بھی ہمارے ساتھی مریم نواز شریف اور حنیف عباسی، حمزہ شہباز شریف، میاں نواز شریف، کیپٹن صفدر اور پارٹی کے تمام وہ ورکرز اور لیڈرز جو جیلوں میں جاتے رہے اور احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنتے رہے، جن کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو آج سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان دنوں میں چاہے وہ یہ بزرگ ہیں، چاہے وہ یہ نوجوان ہیں، چاہے وہ یہ ہماری خواتین بہنیں ہیں، کہاں سے سفر کر کے یہ آتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو اور دعاؤں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. اور بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں یہ پاکستان ضرور دوبارہ اونچی ترقی اور خوشحالی کے سفر پر گامزن ہوگا، رواں دواں ہوگا، جس کو نواز شریف نے 2018 میں چھوڑا تھا اور ایک جھرلو کی پیداوار حکومت نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا. انشاءاللہ اس سفر کو دوبارہ جاری کریں گے، تازہ دم ہوں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. پاکستان قائد اعظم نواز شریف. خدا حافظ. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جاتی عمرہ میں کارکنان سے خطاب کر رہے تھے.